بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابی تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ کہ یہ بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں اپنی سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ، کیا کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو دے سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار یہ فرمایا، ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تو تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور وہ بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔
اس لیے اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے دور ہو کر کہنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات سنتے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں اب بھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اس کو جا کر بیچ دو اور اسے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ، میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون نے یہ سنا اور اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے کہ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کے رسول کے بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا کہ سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں ہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے تو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے، یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے
اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا، اور ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں رہتی تھی، اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی، اور جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انہیں بھی معلومات دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔